میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج کا بیان شروع کرنے سے پہلے میں اب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہو؟ اگر ہے تو ذرا رک کر سوچیں، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دراصل اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ فجر چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور وہ موضوع ہے فجر کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سکون کہاں ہے۔ حقیقی سکون اللہ کی عبادت میں ہے، اور عبادت میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور فجر کی نماز ایمان کی علامت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب نیند سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن اس وقت مومن بستر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل بندگی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سوچے، جب اللہ خود حفاظت کرنے والا ہو تو انسان کو کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فجر کی نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ وہ اندھیرے میں مسجد پہنچ جاتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز فجر کی نماز سے زیادہ قیمتی نہیں تھی۔ لیکن افسوس، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا کے کاموں کے لیے جاگ سکتے ہیں، موبائل کے لیے جاگ سکتے ہیں، دوستوں کے لیے جاگ سکتے ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ نے فجر کی نماز کے بارے میں بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، منافقین پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ یہ حدیث بہت بڑی حقیقت بیان کرتی ہے۔ مومن کے لیے نماز بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ نماز اس کے دل کا سکون ہوتی ہے۔ لیکن منافق کے لیے نماز مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ اس وقت نیند بہت پیاری ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو کہتا ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی وقت ہے، اور اسی دھوکے میں انسان نماز چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل بھی مسجد پہنچ جائیں۔ سوچے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے تعلق ہے، اور جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، عنقریب وہ گمراہی کے گڑھے میں جائیں گے۔ نماز چھوڑنے کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج بہت لوگ کہتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ شاید نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے کامیاب لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ علماء، اولیاء اور نیک لوگ سب فجر کے بعد اپنے کام شروع کرتے تھے۔ فجر کے بعد کا وقت علم حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔
اسی وقت میں دماغ تازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص تھا جو ہمیشہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا تھا۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا نیند بہت پیاری ہے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ حساب کے لیے کھڑے ہیں۔ جب اس کا حساب شروع ہوا تو فرشتوں نے پوچھا فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اسی دن اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، یہ خواب صرف اس شخص کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں فجر کی نماز میں مشکل ہوتی ہے تو ہمیں چند آسان طریقے اختیار کرنے چاہئیں۔ سب سے پہلے جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ دوسرا، الارم لگائیں۔ تیسرا، سونے سے پہلے نیت کریں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ چوتھا، موبائل کو دور رکھیں۔ پانچواں، اللہ سے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، جب انسان سچی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور فجر کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ، ہمیں خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی نصیب فرما دے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو نماز کی محبت سے بھر دے۔ اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید ایمان تازہ کرنے والے بیانات اب تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ چینل اسلام کی